اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اور سید ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم لوگ بات کرنے والے دیر اتنا کچھ ہو رہا ہے اس وقت، چیزیں اسی تیزی سے اتھل پتھل ہو رہی ہیں، ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی جو کیاس ہو رہا ہے اس میں کوئی آرڈر بھی تھا۔ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کبھی بنا تھا۔ یہ لگتا ہے جیسے ابھی ہم گوروں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ بہت خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں جی جناح کی جنگ جو تھی وہ اتنی مشکل نہیں تھی جتنی عمران خان کی ہے، کیونکہ گورے اتنے بغیرت نہیں تھے۔ تو ابھی ہم وہ بہت ہی بغیرت اور بے ایمان دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو کیوس بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے اس چیز کی خیر بہت خوشی ہے کہ ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف، اور ہم ایک باٹم ہٹ کریں گے۔ پہلے ہم نے کبھی باٹم ہٹ نہیں کیا۔ پہلے ہم سے یہ لوگ یو کھیلتے رہے، ہمیں وہ گیند کی طرح پھینکتے تھے، پھر کھینچ لیتے تھے، پھر پھینکتے تھے، پھر کھینچ لیتے تھے۔ 70-75 سال ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ اب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے بال چھوٹ گئی ہے، اب یہ جائے گی اور ایونچولی ہٹ کرے گی باٹم کو۔ لیکن جب تک یہ ہٹ کرے گی اس وقت اتنا کچھ خراب ہو چکا ہوگا اور اتنی چیزیں ہو چکی ہوں گی کہ انہیں سنبھالنا آئی ڈونٹ نو کیسے ممکن ہوگا۔ بہرحال سید سے اب ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ان کے کیا ریکلیکشن ہے ابھی تک، کیا انہوں نے چیزیں ہمارے لیے لی ہیں اور ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سید بتائیے کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم پھر آگے بات کریں اس سے۔ السلام علیکم زیاد صاحب۔ میں سب سے پہلے آج مراد سعید جو عمران خان کے چند ساتھیوں میں جو میرے فیورٹ ہیں، انہوں نے ایک آج کچھ بڑی خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے ایسے کئی سمندروں کو ایک کوزے میں انہوں نے بند کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ میں ان خوبصورت الفاظ سے شروع کروں۔ تم جسے ہرانے کے لیے گرے جا رہے تھے، وہ کب کا جیت چکا ہے۔ یہ لڑائی تو شروع ہی سے وہ جیت اس کی جیت سے ہوئی تھی۔ جب تم نے جان لیا کہ تم اسے ہرا نہیں سکتے، تب ہی تو تمہارے بغلوں میں چھپے خنجروں پر تمہاری انگلیوں کے نشان چمکے تھے۔ کل تک جنہیں تم پیٹھ میں گھوپتے تھے، اس نے تمہیں مجبور کیا کہ وہ خنجر اس کے سینے پہ رکھو، اور وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی محمد معبود رسول اللہ کے۔ اس کی نظروں کی ہی بے خوفی نے تمہیں نظروں سے گرا دیا۔ آج اس کا زندان بھی روشن ہے اور تمہارے محلوں پر بھی آسیب کے سائے ہیں۔ اب تم بین ڈال ڈال کر اپنی مظلومیت کا پرچار کرو یا اپنے ہی جگر گوشوں کے کلیجے جپاؤ۔ جیت تو وہ گیا ہے، تو تم خلجت میں صرف اپنے نقاب نوچ بیٹھے ہو۔ سر، یہ اس نے اتنی خوبصورتی سے، اتنی پیارے طریقے سے، جسے کہتے ہیں کہ چپیڑ ماری ہے۔ اور جس انسان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی شرم ہو، اور تھوڑا سا بھی احساس ہو، تو وہ اس میں چھپے گہرے جو اس نے طریقے سے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ذلیل کیا ہے، تو جس میں انسان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو وہ اس کو سمجھ جائے ان ورڈز کو۔ اب یہ جو جنگ عمران خان لڑ رہا ہے، اس سے ایک تو چیز ہمیں ظاہر ہو گئی ہے کہ عمران خان کو اور قوم کو نشاندہی کر لینی چاہیے کہ ہم میں جو چھپے جو منافق ہیں ان کی، اور آئندہ ان کے لیے کبھی آنے والے وقتوں میں معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے کچھ ایسے بغیرت، ایک یہ منصور علی خان آج کل بڑے چھڑپے مار رہا تھا، ایک طلعت حسین بھی ہے، اس نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں ابھی لوگوں کو ورگلانے کے لیے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے لائر ہائر کیا ہے، اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ بات کریں۔ لیکن سر ایک چیز تو ہے، اور یہ بڑی واضح طریقے سے لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ جو کمپنی کو چلا رہا ہے اس وقت، وہ بہت ہی بڑا کوئی گدھا بیٹھا ہوا ہے اس وقت۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سائفر بھی لیک ہو چکا ہے خود ہی، یعنی کہ یہ اپنے ہی لیے فیوچر میں گڑھے کھود رہے ہیں۔ تو نالائکی کی اور جاہلیت کی آپ انتہا دیکھیں کہ یہ اپنے ہی لیے گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جس کو پھنسانے کے لیے کھود رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے جب آپ گڑھا کھودتے ہو تو وہ آپ اپنے لیے کھود رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو بھی کیسز شروع ہوئے ہیں، جو خان صاحب نے ایک کیس لانچ کیا اپنا، یہ وہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا، مجھے فرم کا نام نہیں یاد آ رہا، کہ وہ سلیمان رشدی کی جو فرم تھی، اس کو اسی فرم کو انہوں نے ہائر کیا ہے۔ اب لوگ ان باتوں میں، ان گیموں میں نہیں آئیں گے۔
क्योंकि एक फर्म वो बहुत तगड़ी फर्म है, बहुत तगड़ी, जिसे इसहाक डार ने और गालबन मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने भी यूज किया है काफी दफा ओवरसीज। अब इमरान खान ने हायर कर लिया उसे क्योंकि इतने सॉलिड केसेस बनते हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो इस वक्त ये इस मुल्क में कर रहे हैं लोगों के साथ ज्यादतियां, तो ये बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो मुझे इस चीज की खुशी है कि इस चीज की अब शुरुआत हुई है, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये लोग मुल्क छोड़ के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके भाग जाते हैं। जब इनके केसेस पेंडिंग होंगे ऑलरेडी, तो ये बड़ी बुरी तरह फंसेंगे। ये जितने भी मिलिट्री में जो करप्ट जनरल्स हैं, जो सियासतदान हैं, ये जो जजेस हैं, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके भागते थे, तो मेरे ख्याल में कि अब इससे आलमी सतह पे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो इसे बहुत सॉलिड तरीके से सपोर्ट करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए इसे बहुत सॉलिड तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी और अपने व्यूअर्स को आगाह करें, और थोड़ी सी और डिटेल्स में बात करें इसके आगे फ्यूचर में आप क्या बेनिफिट्स देखते हैं। ये जो केसेस शुरू हो रहे हैं, इससे लोगों को क्या हौसला मिलेगा जो आलमी अदालतों में, और आगे इससे क्या डेवलपमेंट्स आप देखते हैं। सैयद, इमरान खान पे अल्लाह ताला की कोई खास मेहरबानी है। ये आदमी सिर्फ क्रिकेट लेजेंड नहीं है। क्रिकेट में जो कुछ इसने किया है ना, वो क्रिकेट की पूरी तारीख में, गोरों ने क्रिकेट इजाद की थी, वो खेलते रहे बड़ा अरसा, उनकी इजारादारी थी। फिर और मुल्क आए, बेशुमार लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए। लेकिन जो चीजें इमरान खान ने की हैं, वो कोई नहीं कर सकता। इमरान खान, तो इमरान खान कहता है कि बड़ी खूबसूरत बात उसने की थी। उसने कहा था मैच में एक टाइम आता है जब आपको पता चल जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि आप मैच जीत चुके हैं, लेकिन आपको मैच पूरा करना होता है क्योंकि मैच की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी लीगैलिटीज होती हैं। तो ये मैच तो खत्म हो चुका है, इसका नतीजा आ चुका है, ठीक है ना। और इमरान खान का मैच नहीं था, ये मैच तो हमारा था। इमरान खान तो हमारे लिए मैच खेल रहा था। जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हारेंगे तो हम हारेंगे। इमरान खान तो बहुत पहले जीत चुका है, जिससे इंग्लैंड के वजीर आजम जैसे लोग, टोनी ब्लेयर जैसे लोग, जिन्हें मिलने के लिए इमरान खान से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, बकिंगम पैलेस में कोई तकरीब इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। इमरान खान करोड़ों दिलों की धड़कन है, 4 जनरेशन्स हो गई हैं और लोग उसके दीवाने बढ़ते जा रहे हैं। 4 4 साल के बच्चे, 2 2 साल के इन्फेंट जिन्हें बोलना नहीं आता, वो माँ बाप से पहले इमरान खान का नाम सीखते हैं। तो इमरान खान की तो लड़ाई है ही नहीं कोई। इमरान खान तो हमारे लिए लड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं इंसान में जरा सी भी, पहली बात तो ये कि ये लोग इंसान नहीं है। और दूसरा, गैरत नाम की कोई चीज जो है ना, गैरत और ईमान का चोली दामन का साथ होता है। बुज़दिल जालिम भी होता है, बेगैरत भी होता है। ये चीजें गिवन है, ठीक है ना। और जब आप में ईमान नहीं होता, आप बुज़दिल हो जाते हैं, बेगैरत हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई चीज माने नहीं रखती। मुल्क, कौम, अपना, अहद वफादारी, हल्फ, माँ बाप, कुछ, किसी की इज्जत, बेटियों बहनों की इज्जत, कुछ माने नहीं रखती। ये चीजें आपके लिए बेमानी हो जाती। आप आप अखलाकी कदरें खो देते हैं, आप ईमान खो देते हैं, आप अपनी सारी हिस्सें खो देते हैं। सोचने समझने की हिस्स सल्ब हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि जो इनके जहनों पे, इनके दिलों पे, इनकी आंखों पे और इनके कानों पे मोहरें लग चुकी, ये लोग इस काबिल नहीं रहे। और जो बात आप कर रहे हैं ना इनकी कि जी ये फर्म हायर कर लिए और ये कर लिए, मैं ये कहता हूं कि ये सारी जो है ये फाइनर डिटेल्स हैं। बिगर पिक्चर आप देखिए, बिगर पिक्चर में आप देखिए, बेनजीर भुट्टो की, भुट्टो ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इस कॉम को, लेकिन लेट्स से कि वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था। उसने लोगों को एक, जो उसका कंट्रीब्यूशन था कि उसने लोगों को ये एक इंक्लूसिविटी उसने ऐड की थी। उससे पहले पासपोर्ट बनना बड़ा मुश्किल होता था, भुट्टो ने वो आसान किया। और उसने इवन दो रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया लोगों को, लेकिन उसने लोगों को ये अवेयरनेस दे दी अपनी सारी खामियों की। लेकिन उसकी बेटी जो थी, वो जरदारी से खास तौर पे शादी के बाद अखलाकी कदरें खो चुकी थी, ठीक है। उसने अमेरिका में यहूदी फर्म, मार्क सीगल की फर्म थी, उसे लॉबिंग के लिए हायर किया था। यहूदी फर्म थी, ठीक है ना।
ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے. ٹھیک ہے، عمران خان نے صرف ایک یہ کیس بنایا تھا جو ٹی ٹی والا کیس تھا ان لوگوں پہ. باقی سارے کیس ان دونوں نے آپس پہ بنائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پیٹ پھاڑ کے میں لڑکانا اور پتہ نہیں کون کون سے شہروں کا نام لیا تھا ان سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. بے نظیر کے انہوں نے انتہائی اخلاق باختہ تصویریں بنا کے گرائی تھیں فضا سے لوگوں پہ. انہوں نے ایسے ایسے بےہودہ اور غلیظ الزامات لگائے تھے اس پہ کہ کسی میں ذرا سا ضمیر اور غیرت ہوتی نچے جائے کہ اس کے شوہر اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے وہ شرم سے ڈوب مرتے اور کبھی بھی اس کے دشمنوں سے وہ نہیں ملتے. لیکن یہ لوگ مل گئے. ٹھیک ہے نا. خواجہ حارث ان کا وکیل تھا نون لیگ کا. ان کا یہ کدوؤں کا وکیل تھا وہ. پھر خواجہ حارث عمران خان. دیکھو خواجہ حارث ایک پروفیشنل آدمی ہے. اس کا کام یہ اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیس ہے, یہ میرا کلائنٹ ہے, یہ میرے پاس آیا ہے, اس میں میرٹ ہے تو میں اس سے ڈیل کروں, نہیں ہے تو نہ. ٹھیک ہے نا. سلمان رشدی ایک بہت ہی ملون و متون آدمی ہے ہمارے لیے. اس نے بڑے دل دکھائے سر جس طرح کی باتیں اس نے لکھی ہیں. عمران خان ریفیوز ٹو گو ٹو اٹینڈ دی فنکشن جہاں پہ سلمان رشدی موجود تھا. عمران خان نے پہلے ایکسپٹ کر لی تھی انویٹیشن. جب اسے پتا چلا سلمان رشدی وہاں پہ جا رہا ہے, عمران خان ریفیوز ٹو گو دیئر. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پہلے دن سے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا. کسی کو توفیق نہیں ہوئی. سینکڑوں سال سے مسلمان بادشاہ آ رہے ہیں, یہ سارے ان کے دوست بنتے ہیں, یہ رہتے ہیں جا کے یورپ میں, ان کے یہ تلوے چاٹتے ہیں, یہ وہاں پہ پناہیں حاصل. کسی کو آج توفیق نہیں ہوئی. ایون جو مسلمانوں کے لیڈر تھے بڑے, مہاتر محمد اپنی جنگ لڑتا رہا, اس نے کچھ دفعہ یہ باتیں کی لیکن وہ اسے پرسو اس طرح سے نہیں کر سکا. طیب اردوان اپنی جنگ لڑتا رہا, اس نے اس چیز کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور یہ توفیق عمران خان کو دی. سچا خادم رسول ہے. اس نے یہ چیز پوری دنیا کو ایک ازر من الشمس کر دی, روشن سورج کی طرح, کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں. اس کا مقدمہ لگا. اس نے اقوام متحدہ میں ایک دن مسلمانوں کے لیے مخصوص کرایا, اسلام و فوبیا سے ایک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا کیا آپ کریں تو اسلام و فوبیا ہوتا ہے, کیا کیا. جس طرح یہودیوں نے جنگ سے لے کے جب سے ہٹلر نے, کہتے ہیں ہم نے سنی ہے یہ باتیں, کوئی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ جن کے پیچھے پڑا تھا اور اس نے ان پہ یہ بڑا ہولوکاسٹ ہوا تھا اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. انہوں نے جیسے پوری قوم نے ایک مشن بنا لیا تھا, انہوں نے اس کو اجاگر کیا, انہوں نے ہولوکاسٹ پہ ایک طرح سے لیگلائزیشن, انہوں نے لیجسلیشن کروائی, قانون بنوائے کہ یہ ہولوکاسٹ کے خلاف نہیں. اس طرح عمران خان نے تنہا اکیلے ایک آدمی نے وہ سب کام کیا ہے جو یہودیوں کی پوری قوم کرتی آئی تھی. سعودی عرب کو, مسلمانوں کی اتنی بڑی دنیا ہے, اربوں مسلمان ہیں, اتنے ملک ہیں, اتنی بادشاہتیں ہیں, اتنے بڑے بڑے سو کال لیڈر آئے, کسی کو توفیق نہیں ہوئی آج تک. یہ عمران خان کو کس منہ سے کوئی, کس ضمیر سے, کس اس سے زبان سے کوئی کہہ سکتا ہے عمران خان کے بارے میں مذہب کے خلاف کوئی بات ایسے. تو دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے نا, ہماری ٹریڈیشن میں منافق کی 3 نشانیاں ہوتی. ٹھیک ہے, 3 نشان, اور اتنی خوبصورت بات ہے, اس سے آپ کو ساری چیزیں کھل کے. نمبر 1, بات کرے تو جھوٹ بول, امانت اسے دی جائے تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب آپ دیکھ لیں سیدھی سیدھی طرح کہ کس میں ہیں یہ تینوں باتیں. کون سے لڑکانہ کی سڑکیں اور کس کا پیٹ پھاڑ کے اب کیا کریں گے. آپ نے لوگوں سے کہا جی میں اپنے کپڑے بیچ کے میں یہ کر دوں گا, اور ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ کون وعدے کرتا رہا ہے اور کون توڑتا رہا ہے, اور کون بات کرتا رہا ہے اور کون جھوٹ بولتا رہا ہے, اور کس کے پاس ہم نے امانت رکھی تھی اور کون اس میں خیانت کرتا رہا ہے. تو منافق کون ہے آپ کے سامنے یہ چیز ہے. کیا مطلب اس میں کیا ہمیں اور نالج چاہیے یہ سمجھنے کے لیے. اب آپ ایک طرف آپ کے عمران خان ہیں جو لوگوں کی جنگ, ہماری جنگ لڑ رہا ہے. یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری جنگ ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی ہمیں مانگنی چاہیے, اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ عمران خان کا دل نہ پھیرے کہ وہ ہماری وکالت, ہماری رہنمائی کرنے سے پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ بنیادی طور پہ ہم لوگ بے حس, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ زیادہ تر ہم لوگوں میں سے
بغیرت اور منافق لوگ ہیں ہم لوگ، بے حس لوگ ہیں انتہائی. ہم ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس اچھائیوں کا، ان نمازوں کا، ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے لیے کرنی ہے چیزیں. اخلاقیات ہم میں بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں کرنا، ٹھیک ہے نا. عمران خان کو نہیں کرنا. عمران خان اگر آپ کرکٹ کے زمانے میں دیکھیں، اس کے دوست بتاتے تھے کہ جی ہم جب میچ نہیں ہوتا تھا شام کو یا آف ڈیز میں ہم پب جاتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے، عمران خان دودھ کا گلاس منگاتا تھا. ڈسپائٹ عمران خان کی امیج کے، اگر عمران خان کا ایک وہ ان کے خانسامہ ہوا کرتے تھے پہلے، ان کا بہت وائرل ہوا ویڈیو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا. وہ کہتے جی کہ بندہ پہلے جب اس کی پلے بوائے امیج ہوا کرتی تھی اس وقت نمازیں پڑھتا تھا، اور اگر نماز رہ جاتی تھی تو گھر آ کے وہ قضا کر کے پڑھتا تھا. مطلب اس آدمی کے بارے میں جس کی گواہی ذرا ذرا گواہی دے رہا ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی بات؟ تو اگر اس نے ایک پروفیشنل لائرز کی فرم کی ہے، ہائر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی لکس ایٹ دی پروفیشنل کریڈینشیلز آف دیٹ. انہوں نے کس سے کیا ہے، کیسے ہوا ہے. دیکھیں پروپیگنڈے میں اگر آپ پڑھ جائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی بنیاد تھی. عبداللہ بن ابی جو تھا منافق اعظم ہوا کرتا تھا. اس نے ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کیا. اس نے جنگ احد میں منافقین کو لے کے بڑا اس نے نقصان پہنچایا. اس نے جب زینب بنت جہش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونی تھی تو اس نے ان کے خلاف ایسی باتیں پھیلا کے، غلیظ باتیں پھیلا کے وہ اس نے کیا سارا. تو وہ یہ ساری چیزیں جو اس نے اس وقت کی تھیں اور جس کی وجہ سے وہ منافق اعظم تھا، رسول اللہ نے اسے کبھی کنفرنٹ نہیں کیا، اس کے منہ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا یہ چیز. لیکن جب وہ مر گیا تو پھر اس کا جنازہ، انہیں حکم آیا کہ اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کون سی چیز تھی جو عبداللہ بن ابی کرتا تھا اور یہ لوگ نہیں کرتے؟ منافق کی کون سی نشانی ہے جو ان میں کوٹ کوٹ کے نہیں بھری ہوئی؟ تو ہم ان کی کس بات کو کیوں مانیں، کس وجہ سے مانیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے عمران خان سے فیصلے کی، ججمنٹ کی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، اور وہ سارے فیصلے خود نہیں کرتا. وہ لارجلی آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے اپنے مشیروں پہ، اپنے ارد گرد لوگوں پہ. اور وہ کون ہے، کہاں سے لے آئے گا؟ انہی لوگوں میں سے، ہم ہی لوگوں میں سے، اسی قوم کے لوگ ہیں نا، انہی میں سے لے گا. عمران خان چاہے تو باہر سے لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے بے شمار لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں ہر جگہ پہ، ان کے لیے فخر کی بات ہے. لیکن یہ عمران خان کے سمجھیں ایک جنون ہے اس کا کہ جی مجھے پاکستانیوں کو اٹھانا ہے. ہم جیسی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا پتہ نہیں ہم نے کیا اچھی چیز کی ہوگی جو اس نے مہربانی کی ہے کہ عمران خان ہم لوگوں کو عزت دیتا ہے، ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، ہم پہ وہ اعتماد کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے. حالانکہ کوئی ہم نے اسے وجہ نہیں دی کہ وہ کرے ایسا. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے. مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ جی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کچھ بھی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. دیکھیں انٹرنیشنل طاقتیں جیسے کام ہوتی ہیں، ابھی ہم نے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بغیرتی دیکھی ہے، امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگوں نے کیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کسی وقت. دیکھیں وہ لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہمیں لگتی ہے کہ یار یہ انہوں نے تو بہت ہی بری بات کی ہے، وہ اپنے ملک کے حساب سے دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھی بات ہوتی ہے. عمران خان نے ہمارے ملک کے لیے اچھی باتیں دیکھی تھیں. اگر اس نے یہ سوچا تھا کہ میں چائنا سے ٹیکنالوجی لاؤں گا، چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا، میں ان سے وہ طریقہ سیکھ کے میں ان سے کہوں گا جی مجھے پاکستان میں لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھانے میں میری مدد کریں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غربت سے اور نیچے عمران خان کو اندر بند کر دیا اور لوگوں کو اور نیچے لے گئے. زیادہ لوگ اب غربت سے نیچے چلے گئے. تو یہ فرق ہے عمران خان میں اور ان میں. جہاں تک رہی بات ان کی کمپنی کی، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کی عمران خان شروع میں بات کی تھی نا. عمران خان اس کی اس سے مزاج جو ہے نا بہت ہی ٹائمنگ اس کی اور اس کی کاٹ جو اس میں بہت زیادہ ہے. اس نے آتے ہی آپ کو یاد ہوگا بڑی دکھی دل سے اس نے تقریر کی تھی پاکستانی بچوں کی کہ سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، ان کی میل نیوٹریشن ہوتے ہیں کیونکہ خوراک نہیں ملتی انہیں. تو اس میں آپ کو یہ آج بتاتا ہوں کہ بہت سے سٹنٹڈ گروتھ والے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ چلے جاتے ہیں پھر فوج میں. اچھے افسر بھی ہیں، ہوں گے، ہم نے نہیں دیکھے آج تک، ہمیں نہیں نظر آیا کہ جنہوں نے کوئی اچھی چیزیں کی ہوں گی. ضرور ہوں گے، وہ پیچھے رہتے ہوں گے، چھپے ہوتے ہوں گے، اپنے دن کاٹ رہے ہوں گے اپنے پلاٹوں پہ
وہ خوش ہوتے ہوں گے، سائڈ پہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن ہم نے جو دیکھے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ان میں سوچ سمجھ نہیں تھی، یعنی کہ بزدلی، ظلم، اور وہ ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان ان کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، اور فوج میں جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ضبط کر لی جاتی ہے، اسے وہاں پہ آپ کی آپریشنل اور ٹیکٹیکل ایکسلنس دیکھی جاتی ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہوتی۔ جب وقت پہ اسٹریٹجک یا لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہوتی، پھر آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جو اس گڑھے کی مٹی کہاں ڈالنی ہے، بے وقوف، ایک گڑھا اور کھودو اس میں ڈال دو، سر اس کی مٹی کہاں جائے گی، یار تمہیں اتنا نہیں سمجھ، ایک اور گڑھا کھودو اس میں۔ یہ ہوتے ہیں ان کے حل کرنے کا طریقہ، شارٹ ٹرم سولوشنز وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، اس لیے یہ چیز ان کے بس میں ہے نہیں، اس لیے اب تک چلتی آئی ہے۔ نمبر ون، ہمارے سیاستدان، ہمارے جج، ہمارے صحافی، یہ سب انتہائی منافق اور بے ایمان لالچی لوگ ہیں، تو یہ ان کے ساتھ مل کے سارے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، تو وہ لوگ چلا رہے تھے کام۔ سر اب جب اس قوم کو عمران خان نے آگہی دے دی ہے، انہیں تھوڑی سی آ گئی ہے عقل، تو اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے اب انہیں ٹف ٹائم مل رہا ہے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں، اب بے شک کام جو چلتا ہے ہم تو اسی طرح چلانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی لکیر ہے، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آپ جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اس میں تو سوچنے سمجھنے کا کام ہی نہیں ہے نا، ایک دفعہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اٹس اینی باڈیز گیم نا، ہم جا چکی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں یہ کبھی نہیں ہوئی، یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، اور یہ رکنے والی نہیں ہے۔ کسی کو یہ ہوگا کہ یار یہ اب اللہ تعالیٰ جو ہماری مدد کر رہا ہے نا، وہ ایک کے بعد پردے اتارتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے کہا جی وہ عمران خان سے گورننس نہیں ہو رہی، پھر ہم نے دیکھا جی کہ وہ آ گئے، باجوہ آ گئے اپنے لے کے لوگوں کو، پھر ہم نے دیکھا جی عدالتوں نے اسے پروٹیکٹ کیا، پھر ہم نے دیکھا جی سارے جتنے بھی کرپٹ اور مجرم سیاستدان تھے وہ اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ مل گئے، پھر ہم نے سوچا یار یہ تو مجرم اور کرپٹ سیاستدان ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گئے، پھر نگران حکومت آ گئی، پھر ہم نے دیکھا جی وہی کچھ ہو رہا ہے، اب ہم دیکھ جی عدالتیں بھی وہی کچھ کر رہی ہیں، صحافی بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، جو آپ یہ دو صحافیوں کے آپ نام لے رہے ہیں، منصور کا اور طلعت حسین کا، یہ دو نہیں ہیں، پورا جتھا ہے ان کا، عبداللہ بن ابی اکیلا نہیں تھا، منافقوں کا ٹولہ تھا اس کے ساتھ، یہ اکیلے نہیں ہوتے یہ کام، بس سر ان کی لیکن اس میں نشاندہی کر لینا قوم، پھر بس ان کو پہچان لے بس، کہ اب آئندہ انہیں فیوچر میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بس ان کو دیکھیں معاف نہیں کرنا۔ پہچان لیں گے، لیکن آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے آج تک دیکھیں، بلکہ انسانیت کی تاریخ سے دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بٹ جاتے ہیں، آپ ذاتی مفادات کے لیے پھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے بظاہر تو ملک ریاض کو بڑا بڑا برا کہتے ہیں، لیکن پلاٹ لینے کے لیے سارے اس کے تلوے چاٹنے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منافق کی آج ہم اس لیے اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں، یہ منافقت کے یہ سمجھیں ایک ایپیٹومی ہے اس کی، یہ ایک اس کی ایک جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، یہ اس پہ ہیں یہ لوگ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، آج انڈیا کا میچ ہو رہا تھا پاکستان سے، ہم بات کر رہے تھے کہ یار آپ اجاز بٹ اور یہ زکا اشرف زکا اور نجم سیٹھی اور انہیں باریاں دیتے رہیں گے، ان کا کرکٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کرکٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یہ کرکٹر یار یہ سٹنٹڈ گروتھ کے لوگ ہیں کیا ہے یہ، مطلب اتنا سیدھا سمپل سا میچ تھا، اسے انہوں نے ایسے کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت رکھ لی، ورنہ ہر ادارے کا یہ حال ہے، صرف ایک جگہ پہ یہ چیز نہیں ہو رہی۔ مطلب کرکٹ کے لیے آپ جو ایک سیدھی سی کھیل ہے جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑ رہی ہیں کہ جی ہمارا آپ لگائیں چیئرمین، ہمارا لگائیں چیئرمین، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ مطلب کس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں، اس قوم کو کہاں لے گئے ہیں؟ تو صافی وافی جو ہے نا، یہ سارے ایسے نئے لڑکے جو آئے ہیں، بہت سے وہی لڑکے ہیں جو 27 سال کے اندر اندر، 30 35 سال میں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اس پیغام سے، جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، جنہیں اب یہ سمجھ آئی ہے، جنہیں عمران ریاض اور دوسرے لوگ جو ہیں بہت سے ہیں، صدیق جان اشرف وغیرہ ہیں، ہاں صدیق، ہاں جی، عامر عامر، مکین ہے، اور بشمار اور لوگ ہیں جو اس سے لیڈ کر رہے ہیں، وہ ان سے ڈفرینٹ، لیکن انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز سے گزر رہے ہیں۔ یہ دوسرے صحافی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ گاڑیاں لے رہے ہیں، یہ مطیع اللہ جان ہے، یہ گاڑی لے کے اس نے پہلے بغیرتی کیس کا یہ تھا کہ گاڑی کے لیے کہ یار تم اتنی گھٹیا سی حرکت ہے، اس طرح کی کر رہے ہو چیزیں، تو یہ آپ
बहुत ज्यादा इससे उम्मीद ना रखें कि ये लोग किसी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे चीजों को। ठीक है ना। ये अल्लाह ताला है, ये अवाम है, और ये इमरान खान। ये चीजें, ये एक साइड पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से आप देख रहे हैं कि चीजें सही से सही होती जा रही हैं। जो नीचे की तरफ जा रही है ना, जो आपको नजर आ रहा है बज़ाहिर के केओस बढ़ता जा रहा है, खराबा बढ़ रहा है, लेकिन सब एक्सपोज होते जा रहे हैं। कभी एक्सपोज नहीं, चादर के नीचे आप इन्हें रखते थे, आप इन्हें अलमारियों में छुपाया होता था, जब जिसकी जरूरत होती थी इधर से किसी मुल्ला को निकाल लेते थे आप, महंगाई मार्च करने के लिए किसी को आप निकाल लेते थे मजहब के किसी उल्टे सीधे इशू पे। अब भी ये आपने देखा, ये इमरान खान के वकील कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने फिर प्लान बना लिया है, या तो अंदर भेजेंगे किसी ऐसे जुनूनी मजहबी बंदे को और वो इमरान खान पे हमला करेगा, या जैसे ही इमरान खान बाहर आएगा तो वो उस पर कोई मजहबी जुनूनी फिर हमला करेगा। मतलब आप देखें कि कितना आपका दिमाग और कितना मुजरिमाना और कितना आपका जहन माउफ खत्म हो चुका हो। अगर कभी इसने काम किया था तो कितना काम करना छोड़ दे कि आप इस तरह की हरकतें करें। ये तो यानी कि गोरों ने जो साउथ अफ्रीका में थे 27 साल नेल्सन मंडेला को बंद, उन्होंने नहीं मारा उसे, मार सकते थे ना, वो क्या था उन्हें, सर 27 साल उन्हें बोझ उठाने की जरूरत नहीं थी। नेल्सन मंडेला उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट था, लेकिन उसे उन्होंने रखा जेल में, उसे जहर नहीं दिया, उसे मारा नहीं, उस पर कातलाना हमले नहीं कराए, इस तरह की चीजें नहीं की उन्होंने। तो हम उनसे भी कहीं गुजरे हैं। सर जी आपने जो आपके। बात की है कि ये इखलाकी तौर पे हम लोग इतने गिर चुके हैं, तो आप ये देखें कि अयूब खान को सिर्फ कुत्ता किसी ने कहा था एक दफा उस जमाने में, तो उसने कहा था कि बस मैं उसे गिव अप कर दिया था ना। तो आप ये देखें कि ओवर द इयर्स ये क्या वजह है कि हम लोग क्यों इतने अखलाकी तौर पे गिर चुके हैं कि हम ऐसे हमारे जब सिपह सालार जो हैं, जो हमारे जो मुल्क के रखवाले होते हैं, जिन्हें कहते हैं जो जिहादी होते हैं, जो कलमा अपने कलमे का कफन पहन के निकलते हैं, जब वो अय्याशियों बदमाशियों में, मुल्क का पैसा लूटने में, शराब के हर तरह के शबाब के नशे में धुत होते हैं, और बेगैरती की इंतहा उन्होंने इस हद तक पार की हुई है कि उन पे जूं तक नहीं रेंगती कि लोग गालियां दे रहे हैं आपको, लोग आपको यानी कि आपसे तंग आ चुके हैं, और आप फिर अपनी पोजीशन संभाल के बैठे हुए हो कि मुल्क टूट रहा है, आप इतने निकम्मे, आप इतने गधे, आप इतने नालायक, जिस तरह आपने कहा ना कि गधे की भी तौहीन करना, आप फिर आपकी मिट्टी किस नस्ल के हो, आप किस मिट्टी के बने हुए हो कि आपको क्यों नहीं ये मैसेज जा रहा कि आप इस कदर कुन जहन हो, कि आपको ये क्यों नहीं मैसेज जाता कि आपसे कौम तंग आ चुकी है, आपके 75 साल के जो ड्रामे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं अभी एक इंडियन पार्टी पे गया, मैं वहां पे मिला काफी लोगों से, तो मुझे एक साहब है, उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहते, पाकिस्तान को तो खा गए तुम्हारा, जनरल खा गए, और किसी ने नहीं खाया, तुम लोग सियासतदान को कहते हो, इसके पीछे सबसे जनरल हैं जिन्होंने खाया मुल्क को। कहता है कि मैंने कहा देखिए अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं होता था, हम तो हमेशा समझते थे कि हमारे जो मिलिट्री है, जनरल्स हैं, बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं। हम हमेशा कहते थे हमें बचाने आ जाते हैं नवाज शरीफ से और इनसे, और 2 साल पहले तो हम में से कोई इनके बारे में कुछ सुनता नहीं था, हम नवाज शरीफ के बारे में सुन लेते थे, बेनजीर के बारे में सुन लेते थे, हर पॉलिटिशियन के, इमरान खान के बारे में सुन लेते थे, लेकिन कंपनी के बारे में जो मिलिट्री है उसके बारे में हम कभी कुछ नहीं सुनते। तो अब जो है हमें पता लगा कि फिर मैं एक चीज सोचता था बैठ के कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो ये इतने बड़े बड़े करप्ट सियासतदानों को छोड़ कैसे देते हैं, इनके पास तो पावर है, इनके पास बिग गन्स है। हमें तो कभी ये नवाज नजर नहीं आना चाहिए मुल्क में, शहबाज कभी नजर नहीं आना, इनको तो कब की यानी कि फांसियां फूसियां हो जानी चाहिए थी, काफी इनके साथ, या जेलों में होना चाहिए था इन्हें। तो ये चीज हमें कभी समझ नहीं आती थी कि ये आते हैं बेचारे, लेकिन ये भी उनके हाथों इतने मजलूम है कि ये उनको सही तरीके से उनको जस्टिस सिस्टम के थ्रू पूरा गुजारते नहीं है, ये पूरा उनकी एंड तक उन्हें लेके नहीं जाते। तो हम सोचते थे कंपनी इतनी मासूम है, हम तो हमेशा से यही समझते आए, लेकिन अब हमें पता लगा कि जो पूरे पीछे जो गेमें खेलते हैं सारे, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये तो क्रेडिट इमरान खान को और उसकी सियासत को जाता है, और इनकी बेवकूफी को जाता है कि अपने आप को एक्सपोज करते गए। खैर वो मैं इंडिया की जो बात आपसे कर रहा था, फिर वापस मैं उसके बाद, तो कहते हैं कि चलो तुम उठा के देख लो, मैंने फिर थोड़ी सी बहस करने की कोशिश की, अब बंदा पाकिस्तानी जागती है तो थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश, तो कहते हैं नहीं भाई, अयूब खान के जमाने से, उससे पहले के जमाने से तुम देख लो, तुम ये बताओ कि हमारे जनरल जो है
वहीं पे बैंगलोर में रिटायर होते हैं या इंडिया में कहीं पे भी बता रहे थे, जहां भी उनके 2-2 बेडरूम के उनके अपार्टमेंट है जनरल्स के सारों के, उनके बच्चे भी वहीं पे हैं। वहीं पे कोई अमेरिका में नहीं जाता, कोई शहरियत नहीं देता, जिस तरह ये लोग डीलें ब्रेक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं, जजीरे खरीद लेते हैं। वो कहता है तुम लोग जब तक ये नहीं मानोगे पाकिस्तानी कौम, और जब तक नहीं खड़ोगे कि इन्होंने तुम लोगों को खाया, तुम्हारे पूरे मुल्क को, तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। मैंने फिर कहा कि आप हमें ये बताओ कि इंडिया ने ऐसी क्या चीजें की कि कंपनी को ऐसा कंट्रोल में रखा है, जिस तरह होना चाहिए कि आप बॉर्डर तक रहो, अपने बैरक्स में रहो। तो मैं एक ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डालें, अगर इस शो में नहीं डाल सकते, कि पाकिस्तानियों को क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी है, जो ये है, ये अपनी हदूद में रहे, जो इनकी ड्यूटी है। हर इंसान जब इस मुल्क में अपनी ड्यूटी करेगा, जिस तरह आपने पहले भी कहा था, जब हर इंसान अपनी ड्यूटी पूरी तवज्जो के साथ दे। अब ये कंपनी जो है वो कहते हैं कि भाई जज भी हम हैं, पॉलिटिशियंस भी हम हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हम हैं, पुलिस भी हम हैं, भाई सारा कुछ ही हम हैं, लेकिन तुम हो तो निकम्मे नालायक गधे तरीन। तुम लोगों का ना तो दिमाग है, या तो तुम हायर करो जिस तरह दुनिया भर में टॉप के ब्रेन्स हायर कर रहे हैं। आपके क्या क्राइटेरिया है जो आप जनरल को भर्ती करते हो, उसको किस बेसिस पे करते हो? वो कितना जंगजू आदमी है, उसने कितनी गोलियां खाई है बॉर्डर पे, वो कितना जहीन है, उसके ऊपर पास कौन सी ऐसी मैनेजमेंट की डिग्री है, जो आर्म्ड फोर्सेस को मैनेज करने में उसने कौन से गोल्ड मेडल्स ऐसे जीते हैं कि वो मैनेज करे उन्हें। आप किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका मेरिट सिस्टम है? सबसे ज्यादा तो मेरिट सिस्टम मेरे ख्याल से इसी महकमे का खराब, जो पूरा जिसने जिसने हमें तो यह अंदाजा हुआ है कि पूरा जो 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 मगरमच्छ है जिसने पूरे तालाब को गंदा किया है, वो तो यही एक मगरमच्छ है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इंडिया ने ऐसी की कैसी रिफॉर्म्स लेके आए। एक तो उन्होंने जागीरदाराना सिस्टम खत्म किया था, सही है ना, फॉरेन पार्टीशन के बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। फिर ये दूसरा कि इन्होंने कंपनी को कैसे कंटेन रखा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर मुल्क ने, तब जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है वो कंपनी को कंट्रोल करके ही की है। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा प्लीज इस पे भी रोशनी डालें, और अब बताएं, अगर इस प्रोग्राम में नहीं तो थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो एक और प्रोग्राम कर लें। इस पे सैयद मेरा ख्याल है ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, तो इस पे हम एक बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। आई थिंक लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बोर हो जाते हैं, और हमारी बातें शायद ज्यादा सीरियस हो जाती हैं, तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो शुरू में आपने कहा था ना कि अयूब खान को उन्होंने सिर्फ कुत्ता कहा था, तो उसने ऐसा नहीं था एक्चुअली। अयूब खान का, इवन दो मैं समझता हूँ कि अयूब खान के दौर में हमारी तरक्की की बुनियाद रखी गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बेशुमार चीजें उस टाइम पे हुई थी, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जो है ना उसकी हमारे दूसरे तबकात पे, जिसमें सियासतदान प्राइमरीली शामिल है। पहले 11 साल, ठीक है, पहले 11 साल बहुत ही इंस्टेबिलिटी रही और बहुत चेंजेस होती रही हुकूमत की। अयूब के 11 साल जो थे वो स्टेबल 11 साल थे, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अयूब खान ने सियासी कोर्शन और इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा की थी। फातिमा जिन्नाह के साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया था। भुट्टो जैसे सांप को उसने पाला था। इसी तरह और बहुत सी चीजें अयूब खान ने की थी। तो वो कोई इतना मासूम आदमी नहीं था, और वो ऐसे नहीं चला गया था, इतना गैरतमंद नहीं था कि उसे कुत्ता कहा और उन्होंने चला गया। और इसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग, जैसे उसने की थी अपने मुखालफों के लिए इंजीनियरिंग, उसी तरह भुट्टो ने और दूसरे उसके मुखालिफ जर्नैलों ने मिल के उसके खिलाफ इंजीनियरिंग की थी। यानी इट वॉज अ प्रोसेस, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस था। जब अयूब खान उस लेवल पे पहुंच गया कि उसने देखा, हाँ ये था कि फिर वो चला गया। उसका जहाज नहीं वो हुआ कि बम से उड़ाना पड़ा, या उसे इस तरह जलील करके घसीट के नहीं निकालना पड़ा, तो वो चला गया था, ये था। तो देखिए, माशरे का इन्हतात होता है ना, उसकी बहुत वजूहत होती हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस माशरे की को हमें डम डाउन किया गया है, हमारी वैल्यूज खत्म की गई हैं, और हमें कौन जहन बनाया गया है। इस पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसके साथ ही मैं उस पर भी बात करूंगा कि जो इंडिया का के प्रोफेशनल्स का और बिजनेस लोगों का उरूज है, वो क्यों है इतना ज्यादा, मगरबी दुनिया में उन्हें क्यों इतना अप्रिशिएट किया जाए। तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं और वजूहत हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। आज हम इसे यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे।
اس کے بارے میں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دوستوں کا جو ہمیں بڑی کینلی دیکھتے ہیں، اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنی رائے سے کرتے ہیں، اس سے ہمیں بہتر بننے میں مدد ملتی ہے. اگر آپ آ کے ہمارے ساتھ پروگرام میں کوئی بات کرنا چاہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، ہمیں ویسے فیڈ بیک دیجیے، تنقید کیجیے ہم پہ جو ہمیں بہتر بننے میں مدد دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمیں رہنمائی دینے کی اور توفیق دے. Thank you very much and we'll see you soon, inshallah.